نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان میں کل سورج گرہن ہوگا۔ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ جو اپنی اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بے نور کر سکتا ہے، انسان جو بالکل معمولی ہے ان مخلوقات کے مقابلے میں، کیا اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کر سکتا اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر؟ تو انسانوں کو ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی کا ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے دی ہے، اور آخرت سنوارنے کا واحد راستہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ بس اس کے سوا ناممکن ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اور وہ ہمیشہ والی زندگی ہماری ہے، اس کو سنوارنے کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے ہمیں۔ تو چونکہ انسان کمزور ہے، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے کی بے رویوں کا شکار ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی نشانیوں سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ کا لخت جگر ابراہیم علیہ السلام فوت ہوا تو اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آج ایک عظیم انسان اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس وجہ سے سورج کو گرہن ہوا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا، لوگوں، یہ سورج اور چاند کسی کی زندگی پر یا کسی کی موت پر گرہن والے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین ان کو گرہن زدہ کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اس حالت میں دعا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور غلام آزاد کرنے کا حکم دیتے تھے، اور اللہ اکبر کہتے تھے، اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ عام طریقوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ عام رکعتوں کے اندر ہم ایک رکوع کرتے ہیں، ایک رکعت کے اندر، اور 2 سجدے کرتے ہیں، جبکہ یہ سورج اور چاند گرہن کی نماز میں ایک رکعت کے اندر 2 رکوع بھی ثابت ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں 3 رکوع بھی ثابت ہیں، اور 4 رکوع بھی ثابت ہیں۔ 5 والی بھی ایک روایت ہے، لیکن وہ سندن ضعیف ہے۔ تو زیادہ تر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کے ساتھ بھی پڑھی ہے، اور 3 رکوعوں کے ساتھ بھی ایک رکعت پڑھی ہے، اور 4 رکوعوں کے ساتھ بھی ایک رکعت پڑھنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی اللہ کے نبی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے ہوتے، اور اس سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے، ان الصلاۃ جامعۃ، لوگوں جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے گرہن کے موقع پر، وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ یہ اعلان کروایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے پیغمبر نے پھر نماز پڑھائی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ ہم نے سمجھا کہ آپ قیام میں ہی رہیں گے۔ پھر لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد پھر آپ نے قرأت شروع کر دی۔ یہ قرأت پہلے والے قیام سے تھوڑی سی کم تھی، اور پھر سجدہ کیا، پھر رکوع کیا، اور رکوع کے بعد پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے قرأت شروع کر دی، لمبی قرأت کی۔ یہ قرأت دوسرے قیام سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، پھر آپ نے جو ہے نا وہ سجدہ کیا۔ اس طرح بسا اوقات 3 رکوعوں کے ساتھ اور 2 سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، بسا اوقات 2 رکوعوں اور 2 سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، اور بسا اوقات 4 رکوعوں اور 4 سجدوں کے ساتھ بھی ایک رکعت اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ تو 4 رکوعوں اور 2 سجدوں کے ساتھ بھی ایک رکعت پڑھی ہے۔ تو رکوع اس میں زیادہ ہوتے ہیں، قرأت لمبی ہوتی ہے۔ قرأت کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع بھی لمبا کرتے تھے، اور سجود بھی لمبے لمبے کرتے تھے۔ تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی تو چاند
اور سورج گرہن جو ہے نا وہ ختم ہو چکا تھا، تو اتنی کو لمبا قیام کرنا چاہیے۔ اندازہ ہوتا ہے آج کل سائنسدان وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا گرہن ہوگا، تو اس حساب سے بندے کو بندوبست کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا قاری اور امام جس کو قرآن یاد ہو وہ جماعت کروائے، اور لوگ جو ہے نا وہ باجماعت نماز پڑھیں، صدقہ بھی کریں اس وقت میں، اللہ اکبر بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں اللہ رب العالمین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اٹھتے تھے ایسے موقع پر، تو ہمیں بھی جو ہے نا وہ گھبراہٹ کا شکار ہونا چاہیے، اور یہ سارے اعمال جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر کرتے تھے، ان کو اہتمام سے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔